اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام ولا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل تعلیم مطلوب علی کل تعلیم نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ الدائم علی اعدائہم منکری فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین صلوات علی محمد آل محمد کی حضرات، گھڑی کے ابھی 12 بجنے والے ہیں، تقریباً 20 منٹ باقی ہے گھڑی کے 12 بجنے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کے 12 بجنے سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا۔ ہر شاعر بڑے خلوص کے ساتھ تخلص تک پڑھتا رہا۔ ہم نے سب کے شعراء کے اشعار کو ہم نے سنا، یوٹیوب میں گھر میں سنا، اور انتظار میں رہے کہ ہماری نوبت کب آئے گی اور ایک کے بعد ایک دیگر شعراء کب ختم ہو جائیں گے۔ انتظار بڑا طولانی ہوا، چونکہ یہ جشن بھی انتظار امام انتظار کا ہے، تو لہٰذا وہ جو میں نے انتظار کیا شعراء کے ختم ہونے کا، چونکہ جشن امام منتظر انتظار کا ہے، تو میرا انتظار بدعت نہیں ہوگا، عبادت ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی۔ آج 27ویں شعبان کی شب ہے، تو لہٰذا ایک عمل، مختصر سا عمل ہے، آپ اس کو سماعت کریے۔ اور یہ عمل چاہے آپ جشن سے جانے کے بعد، نہیں پہلے آپ کھانا کھائیں گے نا، کھانا کھانے کے بعد، اس کے بعد جب گھر جائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ عمل کر لیجئے، یا پھر جو ہے آپ صبح دن کے کسی بھی حصے میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ چونکہ جشن ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ماحول بنانا چاہ رہا تھا، جیسے چونکہ دیکھیے یہ جشن ہے، یہ جو شعبان کا جشن ہے، اس میں بڑی خوشیاں ہیں۔ پہلی شعبان کو بھی خوشی ہے، دوسری شعبان کو بھی خوشی ہے، تیسری شعبان کو بھی ہے، 10ویں ہے، 11ویں ہے، یہ 15ویں ہے شعبان کو۔ یہ پورا جو مہینہ ہے وہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس مہینے میں دعا کر رہا ہوں یہاں پہ، کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی انسان اس مہینے میں خوش نہ ہو، اللہ کرے پھر زندگی میں کبھی خوشی نہ دیکھے۔ تو لہٰذا میں عمل جو بتا رہا تھا وہ عمل ہے 27ویں شب کا، یعنی آج کی جو شب ہے، 3 دن باقی ہے ماہ رمضان المبارک کو، 27ویں شب ہے۔ آپ رات میں کریے یا دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ عمل کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو انسان 27ویں شب یا شب 27ویں روز شعبان کو یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کے 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10,000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور جب قیامت میں اس کے سر پر ایک نور کا تاج رکھا جائے گا اور سارے بندگان خدا سے وہ جدا رہے گا اور جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز شب 27ویں شعبان پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر روز شعبان 27ویں روز شعبان پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت ہوگی کہ 2 رکعت نماز 27ویں روز شعبان پڑھتا ہوں، اگر عورت ہے تو پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز ہیں، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ،
سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ۔ دوسری رکعت میں بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد، 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ۔ نماز 2 رکعت نماز تمام ہو جائے گی، بیٹھ جائیے، تسبیح جناب زہرا پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے۔ آپ کے ہاتھ جھکنے سے پہلے اللہ آپ کو 2 رکعت نمازوں کے بدلے 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اس مہینے کو ماہ شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے مختلف علماء نے نام بتائے ہیں، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، لغت اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیے، شعبان کے مختلف معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے، شعبان کے معنی کیا ہے؟ پہلا معنی شعبان کے وسیع، پھیلانا، اسے شعبان کہتے ہیں۔ کیوں معنی جو ہے شعبان کے پھیلانا یا وسیع کے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اس ماہ شعبان میں اعمال انجام دیتا ہے، اللہ اس کے روزی کو پھیلا دیتا ہے۔ شعبان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ شعبان کا دوسرا معنی ہے شفاعت کرنا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان ماہ شعبان میں اعمال انجام دیتا ہے، قیامت میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ 2 معنی شعبان کے۔ شعبان کا تیسرا معنی کیا ہے؟ شعبان کا تیسرا معنی یہ ہے، علماء لغت نے بتایا کہ ایک انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایک انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو اور پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے اسے بڑی شدت کی پیاس لگ جائے، اور اتنی پیاس لگے کہ اگر وہ پانی نہ پیے تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، اثناء راہ میں کسی نے بتایا کہ اگر تجھے پانی کی ضرورت ہو تو پہاڑ کی اس بلندی پر پانی ہے۔ اب یہ پانی کی تلاش میں جاتا جاتا پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ جائے، اب اسے پانی نظر آ جائے، پانی کو دیکھ کر پیاسے کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے، علماء اسے شعبان کہتے ہیں۔ علماء شعبان کسے کہتے ہیں؟ شعبان اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، چڑھتے چڑھتے پیاس محسوس ہو، اتنا پیاس ہو، شدت کی پیاس ہو، اثناء راہ میں کسی نے بتا دیا کہ پہاڑ کی اس بلندی پہ پانی موجود ہے، یہ بلندی پہ چڑھ جائے، پانی نظر آ جائے، پانی نظر آ جائے تو پیاسے کو پانی دیکھ کر پیاسے کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے اسے شعبان کہتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کی نظر میں ہے، لیکن ہماری نظر میں شعبان کے دوسرا معنی ہے۔ ہم شعبان کسے کہتے ہیں؟ میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، ہم شعبان کسے کہتے ہیں؟ عسکری جیسے امام کی آغوش میں، عسکری جیسے امام کی آغوش میں مہدی جیسا امام آ جائے، امام مہدی جیسا امام آنے کے بعد عسکری جیسے امام کے دل میں جو خوشی ہو، اس خوشی کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کے مختلف معنی بتایا گیا ہے۔ اب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ رمضان
امت کے گناہ معاف ہونے والا مہینہ ہے۔ رسول کی مشہور حدیث ہے نا، رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ شعبان رسول کا مہینہ ہے۔ رمضان امت کے گناہ معاف ہونے والا مہینہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ رسول اکرم نے یہ کیوں کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ کیا شعبان میں رسول کی ولادت ہوئی؟ رسول کی ولادت کس مہینے میں ہے جی؟ رسول کی ولادت ربیع الاول میں ہے۔ توجہ، رسول کی ولادت ربیع الاول میں ہے۔ رسول کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے۔ رسول نے کہا نہیں، ربیع الاول میرا مہینہ نہیں ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں نے عالم تصور میں رسول کے قدموں کو بوسہ لے کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اللہ کے نبی آپ ربیع الاول میں دنیا میں آئے ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ربیع الاول میرا مہینہ ہے۔ آپ نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے، آپ نے یہ کیوں کہا شعبان میرا مہینہ ہے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ربیع الاول میرا مہینہ ہے؟ ربیع الاول میں آپ دنیا میں آئے۔ جب رسول یہی جواب دیں گے، میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں ربیع الاول میں میں ایک بار دنیا میں آیا، شعبان میں بار بار آیا۔ شعبان میں رسول بار بار آئے، ربیع الاول میں ایک بار آئے، شعبان میں بار بار آئے۔ کبھی زینب عالیہ کی صورت بن کر آئے، کبھی حسین کی شکل میں آئے، کبھی عباس علمدار کربلا کی شکل میں آئے، کبھی زین العابدین کی شکل میں آئے، کبھی قاسم بن کر آئے، کبھی علی اکبر بن کر آئے۔ اور اسی شعبان میں جب چاند مکمل ہو گیا، 14ویں کی شان آیا، 14ویں کی شعبان آیا، محمد مہدی بن کر آئے۔ ربیع الاول میں ایک بار آئے ہیں، شعبان میں بار بار آئے ہیں۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کیا کہا، جو شعبان میں خوش نہ ہو اللہ کرے وہ کبھی خوش نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ کا امام، آپ کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہے نا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے جب 12 امام ہے، 11 حاضر کیوں ہے، 12واں غائب کیوں ہے؟ 12 امام ہے نا، اور یہ امام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لوگوں کے عطا کردہ امام نہیں ہے، اللہ کے عطا کردہ امام ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے 12 امام ہیں، 11 حاضر کیوں رہے، 12واں پردے غیب میں کیوں رہا؟ میں اس کی مثال یوں دوں کہ مثال کے طور پر ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، تاکہ مثال پہ توجہ کرے، ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو استاد ایک بچے کو، پورے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، تو استاد ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد نے اس کا آنسر بتایا۔ دوسرا بچہ پھر کھڑا ہوا، تو استاد یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد نے آنسر بتایا۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، تو استاد یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، استاد نے پھر بتایا، آنسر بتایا۔ تو استاد 11 مہینے تک بچے کے سوالات کو آنسر بتاتا رہا، 11 مہینے تک بچوں کے سوالات کے جواب دیتا رہا۔ لیکن جب 12واں مہینہ آیا، استاد پیپر لے کے کھڑا ہو گیا، ایک ایک بچوں کو دینے لگا۔ جب 12واں مہینہ آیا، ایک ایک بچے کو پرچہ دینے لگا۔ اب بچہ پرچہ لے کر امتحان ہال میں بیٹھ گیا، ایک بچہ کھڑا ہوا، استاد اس کا مطلب کیا ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ وہاں سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس کا آنسر کیا ہے؟ استاد نے کہا خاموش، اگر بات کرو گے تو کمرے سے باہر کر دوں گا۔ اب بچہ پریشان ہو گیا۔ عجیب بات ہے، 11 مہینے ہم جو سوال کرتے رہے، آپ بتاتے رہے،
ہمارے سوالات کا جواب آپ دیتے رہیں، ہمارے سوالات کا جواب آپ دیتے رہیں۔ جب 12واں مہینہ آیا آپ نے کوئی بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا، مگر چپ چپ کے آتے رہے، غیبانہ دیکھتے رہے، کبھی آگے سے آ گئے، کبھی بائیں سے آ گئے، کبھی آگے سے آ گئے، کبھی پیچھے سے آ گئے۔ 11 مہینے کبھی چھپ چھپ کے نہیں آیا، ہم پہ نظر نہیں کیا۔ جب 12واں مہینہ آیا غائبانہ آ گئے، چھپ چھپ کے آ گئے، کبھی دائیں جانب سے آ گئے، کبھی بائیں جانب سے آ گئے، کبھی پیچھے سے آ گئے، کبھی سامنے سے آ گئے۔ تو استاد یہ کہے گا کمی مجھ میں نہیں ہے، میں 12ویں مہینے میں امتحان لے رہا تھا، کہ 11ویں مہینے میں امتحان کیوں نہیں لیا؟ کہ 11 مہینے میں پڑھاتا رہا، 12واں مہینے میں امتحان لیا۔ 11 مہینے میں پڑھاتا رہا، 12ویں مہینے میں میں امتحان لیا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں 12 امام دیا، 11 امام پڑھاتے رہے، 12واں امتحان لیتا رہا۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کا امام کیسا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا امام کیسا ہے۔ شیخ طوسی نے عجیب جملے 12ویں امام کے شان میں نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ 12ویں امام کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ 12واں امام کون ہے۔ شیخ طوسی نے درود طوسی میں کہا وَعَلَى صَاحِبِ دعوت النبویہ، پورے 12ویں امام کے القاب کو، ان کے سارے فضیلتوں کو اس درود طوسی میں شیخ طوسی نے جمع کر دیا۔ فرمایا وَعَلَى صَاحِبِ دعوت النبویہ وَالصَّولَةِ الحیدریہ وَالعصمۃ الفاطمیہ وَالحلم الحسنیہ وَالشجاعۃ الحسینیہ وَالعبادۃ السجادیہ وَالآثار الباقریہ وَالمآثار الجعفریہ وَالحجج الرضویہ وَجود التقویہ وَالنقامۃ النقویہ وَالہیبۃ العسکریہ غیبت الہیہ۔ سب مل کے علی مولا حیدر مولا، علی علی مولا حیدر مولا، علی علی مولا حیدر مولا، علی علی مولا حیدر مولا۔ سب کو سلامت رکھے، یوسف جتنے بھی ہیں خدا سب کو سلامت رکھے۔ کہا کہ والا صاحب دعوت النبویہ، صولۃ الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، ایک ایک لفظ خدا کی قسم بڑی تشریح ہو جائے گی، توجہ کرے۔ عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ۔ کون ہے 12واں امام؟ جس کی دعوت محمد جیسی دعوت ہے۔ ولا صاحب دعوت النبوی، مطلب یہی تو ہے نا، جب میرا 12واں امام کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو بلائے گا، مطلب یہ نہیں کہ مہدی بلا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نبی بلا رہا ہے۔ جس کی دعوت محمد جیسی دعوت ہے، جس کی ہیبت حیدر کرار جیسی ہیبت ہے، جس کی عصمت فاطمہ جیسی عصمت ہے، جس کی شجاعت حسین جیسی شجاعت ہے۔ نعرہ حیدری،
علی، نعرہ حسینی، نعرہ پنجتن. کہ جس کی دعوت محمد جیسی دعوت ہے، جس کی ہیبت علی جیسی ہیبت ہے، جس کی معصومیت فاطمہ جیسی معصومیت ہے، جس کی شجاعت حسین جیسی شجاعت ہے، جس کی عبادت سجاد جیسی عبادت ہے، جس کا علم باقر جیسا علم ہے، جس کا علم باقر جیسا علم ہے، جس کی صداقت جعفر جیسی ہے، جس کے معصار کاظم جیسے ہیں، جس کی رضا علی رضا جیسی ہے، جس کی تقوی جس کا تقوی محمد تقی جیسا ہے، جس کی طہارت علی نقی جیسی ہے، جس کی ہیبت عسکری جیسی ہے. لوگ پوچھتے ہیں تمہارا امام کون ہے؟ والغیبت الہیہ، جس کی غیبت اللہ جیسی ہے. تو لہٰذا یہ امام کا جشن ہے. اس جشن میں ٹائم کتنا ہوگا؟ 12 بج گئے نہیں، 1 بجے تک پورے چل رہے تھے. لہٰذا یہ جو امام کا جو جشن ہے، امام کا یہ جو امام کا جشن ہے، اس میں خوشی منانا بھی عبادت ہے. جو امام کا جشن ہے اس میں ہنسنا بھی عبادت ہے. یہ امام کا جو جشن ہے اس میں لبوں پہ مسکراہٹ آنا بھی عبادت ہے. امام کی ولادت میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی جملہ یاد آیا. امام کی ولادت میں لبوں پہ خوشی منانا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا پہلا آیا تھا کعبے کی دیوار مسکرا رہی تھی. صلوات پڑھے محمد آل لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. پروردگار جتنے سامعین ذاکرین شعراء نے زینت دیا ہے، پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے مجاہد بھائی مرحوم مجاہد صاحب اور جناب محسن صاحب نے اس عاشور خانے کی تعمیر کے لیے مقام امام زمانہ کی تعمیر کے لیے جو حصہ لیا ہے، پروردگار مرحوم مجاہد صاحب کے قبر میں محمد آل محمد کے نور سے منور فرما. پروردگار محسن صاحب کے کمئی میں عزت میں آبرو میں ترقی عطا فرما. پروردگار جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، پروردگار فردن کی تمام حاجت شرعیہ کو پورا فرما. ان کی